اگر آپ یہ قمیض میرے والد گرامی کی آنکھوں کو لگائیں گے تو اللہ رب العزت انہیں نظر عطا فرمائے گا۔ اب بنفس ہی اس قمیض کی کوئی اوقات نہیں، لیکن اس کی نسبت وجود یوسف سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن کو وہ مس کرتی ہے۔ پھر تابوت سکینہ کا ذکر کیا۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کے تقدس کو اس انداز سے بیان کیا کہ تحملہ الملائکہ، ملائکہ اٹھا کے لاتے ہیں اس کو، اور اس کے اندر ہے کیا؟ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ موسیٰ وآلُ ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون کے باقیات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے نالین ہیں، ان کے کپڑے ہیں، ان کے باقیات ہیں، اور اس کا تقدس یہ ہے کہ فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں۔ خاص جگہ کی برکت ہوتی ہے، یہ رب کا قرآن کہتا ہے۔ آپ کا عقیدہ کیا کہتا ہے؟ آپ کے مولانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ کے مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ کے شیخ الحدیث صاحب کیا کہتے ہیں؟ اس سب کچھ کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ کے ذرا رب کے قرآن کی تو سیر کریں کہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، بیت اللہ کا ذکر کیا، للذی ببکۃ مبارکہ، بابرکت ہے، تبرکات میں سے ہے اللہ کا گھر۔ اللہ کا گھر کس سے تعمیر شدہ ہے؟ پتھر سے۔ بھئی کفار مورتی بناتے ہیں پتھر سے، اس کو پوجتے ہیں، وہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ تم بھی پتھر کے دائیں بائیں چکر لگاتے ہو، حساب تو برابر ہے۔ نہیں، ہم اس پتھر کے دائیں بائیں گھومنے کی رسم ادا کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اور رب نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا زمین پر یہ میرا برکت والا گھر ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ساری کی ساری زمین اللہ نے مسجد بنائی ہے، سجدہ جہاں کریں جائز ہو جاتا ہے، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ پھر حج بھی ہر جگہ ہو جاتا، نہیں رکھا، ادھر جائیں اور اس کے تمام ارکان اٹھا کے دیکھ لیں۔ طواف کے کتنے چکر ہیں؟ 7 چکر ہیں۔ یہ 6 کیوں نہیں ہیں؟ یہ 8 یا 9 کیوں نہیں ہیں؟ یہ 7 ہی کیوں ہیں؟ کبھی اس راز سے پردہ اٹھانے کی آپ نے کوشش کی؟ کبھی لوگوں کو بتایا کہ یہ 7 کیوں ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، قرآن کہتا ہے جب ابراہیم اور اسماعیل نے ان کی بنیادوں کو بلند کیا، جب وہ مکمل ہو گیا نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آپ جہاں کھڑے تھے وہ جگہ تھی جہاں اب حجر اسود نصب ہے، آپ وہاں سے چلنا شروع ہوئے اور اللہ کے گھر کو دیکھنا شروع کیا تعمیر کے بعد۔ جس طرح کوئی تعمیر کرنے والا مستری یا ٹھیکیدار کوئی چیز بنانے کے بعد دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی کمی کا چیز تو نہیں رہ گئی، کوئی کون کسرتے نہیں رہ گئی، تو اللہ کا گھر تھا اور زمین پر سب سے پہلا گھر تھا۔ پورا چکر لگایا، دیکھا مکمل ہر طرح سے، دل نہیں بھرا، پھر چکر لگایا، ہو سکتا ہے پہلی نظر میں نہ آیا ہو، دوسرا چکر لگایا، تیسرا، 7 چکر آپ نے لگائے، تب دل کو تسلی ہوئی۔ رب نے اس کو رکن بنا دیا، جو بھی صحن کعبہ میں جائے گا 1 چکر لگائے گا تو اسے طواف نہیں کہا جائے گا، طواف اس کو کہا جائے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان قدم جتنی بار لگے ہیں اتنے چکر لگائے گا تو تب وہ طواف کہلائے گا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کے نشان قدم کو قیامت تک کے لیے دین کا حصہ بنا دیا ہے۔ یہ ہے تبرکات کا حیا، یہ ہے نسبت کا حیا۔ پھر ساری جگہ برکت والی ہے، لیکن فرمایا نفل کہاں پڑھنے آ کے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ جانتے ہیں کہ صحن کعبہ میں ایک جگہ ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور اس کو مقام ابراہیم کیوں کہتے ہیں کہ وہاں بھی ایک پتھر ہے۔ وہ پتھر کون سا ہے؟ جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی۔
اب نفل پڑھنے ہیں تو انہیں زمین ساری اللہ کی ہے، سجدہ جہاں کرو گے قبول ہوگا، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بناؤ، وہاں جا کے نفل پڑھو۔ اگر یہ جملہ میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، جہاں ابراہیم کے قدم لگے ہیں وہاں جا کے تم سر جھکاؤ، تب تمہارا طواف مکمل ہو۔ یہ ہے نسبت کا حیا جو رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اب کوئی ملا یا مفتی اس پہ فتویٰ لگائے تو صحیح کہ اس پتھر کے پاس جا کے آپ کیوں نفل پڑھتے ہیں؟ ساری کی ساری زمین اللہ کی ہے۔ پھر صفا اور مروہ کی صحیح پہ چلے جائیں، کتنے چکر لگانے ہیں وہاں؟ 7۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ کیوں جی؟ شرط ہی پوری کرنی تھی، ایک دفعہ گزر جاتے کافی تھا۔ وہاں تو اللہ کے نبی بھی نہیں چلے، وہاں تو ایک اللہ کی نیک بندی چلی ہے۔ اس اللہ کی نیک بندی کے نشان قدم پر جب تک دنیا چلے گی نہیں تب تک نہ اس کا عمرہ ہوگا نہ اس کا حج ہوگا۔ ایک جگہ آتی ہے جس کو کہتے ہیں میلین اخضرین، موجودہ دور میں وہاں پر وہ سبز لائٹیں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے۔ وہاں حکم ہے دوڑنا ہے آپ نے۔ وہ دوڑنا کیوں ہے؟ چلنے سے بھی تو ہو جانا چاہیے تھا، باقی سارا جو صحیح ہے وہ چلنے سے ہو جاتی ہے تو وہ بھی چلنے سے ہو جانی چاہیے تھی۔ وہاں دوڑنا کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں اللہ کی ایک نیک بندی دوڑی ہے۔ وہ کیوں دوڑی ہیں یہ بھی سنیں، یہ بھی بڑی خوبصورت تاریخ ہے اسلام کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑ گئے، وہاں نہ کوئی مکان، نہ کوئی پانی، نہ کوئی اور خورد و نوش، نہ کوئی آبادی ہے، وہاں پر وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگتی ہے۔ اب ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، پریشان ہو گئی، کیا کیا جائے؟ پانی کی تلاش میں وہ دوڑیں، صفا کے پہاڑ سے اتریں، مروہ کی طرف چلیں پانی کی تلاش میں۔ پتہ بھی ہے پانی کیوں نہیں، بس اللہ کا حکم یہی تھا، دوڑیں۔ جب پہاڑ سے نیچے اتریں تو وہ جگہ قدرے نچلی سطح پر ہے۔ اب ماں اتر رہی ہے، دھیان بچے کی طرف ہے، نیچے اتری، ایک ایسا مقام آ گیا کہ جہاں پر اسماعیل نظر نہیں آ رہے۔ وہاں سے وہ فاصلہ دوڑ کے انہوں نے طے کیا کہ فوراً میں اونچی جگہ پہ پہنچوں کہ مجھے اپنا اسماعیل نظر آئے۔ وہ تو دوڑی تھی اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے۔ اب وہاں پانی کی تلاش میں انہوں نے 7 چکر لگائے، اور ہر چکر میں جب اس نچلی سطح پر پہنچتی ہیں دوڑ کے گزرتی ہیں وہاں سے، رب نے حضرت ہاجرہ کے نشان قدم کو عمرے کا بھی حصہ بنا دیا، حج کا بھی حصہ بنا دیا۔ قیامت تک جو بھی انسان حج کرنے کے لیے جائے گا یا عمرہ کرنے کے لیے جائے گا، اس اللہ کی بندی کے نشان قدم جہاں پر لگے ہیں اور جیسے جیسے لگے ہیں اس کو کرے گا تو رب نے اسی کا نام حج رکھ دیا۔ یہ ہے نسبت کا حیا، یہ ہے تعلق کا حیا۔ وہاں اللہ کے نبی کے قدم نہیں ہیں، وہاں اللہ کی نیک بندی کے قدم ہیں۔ جہاں جہاں پورا حج آپ دیکھ لیں، وہ رمی جمرات دیکھ لیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شیطان وہاں پر پہنچا، جہاں بھی یہ وہ جمرے موجود ہیں نا وہاں پر شیطان پہنچا، کہنے لگا او ابراہیم یہ خواب ہے، خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، ایک لخت جگر ہے، اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائی نا 7 اور ابلیس کو دے ماری۔ اب قیامت تک وہاں پر آپ کو حج مکمل کرنے کے لیے شیطان کو کنکریاں مارنی پڑتی ہیں۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی نشانی کو زندہ رکھنا، یہ ہے اس نسبت کا حیا، اس تعلق کا حیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر قرآن نازل ہوا، اور قرآن نازل کس کے لیے ہوا؟ مسلمانوں کی ہدایت کی۔ اب مسلمانوں کی ہدایت اس میں ہے، ذرا توجہ کیجئے، جب سفر معراج کو اللہ رب العزت اس میں بیان فرماتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ 2 مسجدوں کا ذکر ہے، مسجد حرام کا اور مسجد اقصی کا۔ اب لطف کی بات یہ ہے دونوں مسجدیں برکتوں والی ہیں، دونوں مسجدیں
جس جگہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری پرواز کر رہی ہے وہ جگہ بھی برکت والی ہے، جہاں پہلا سٹاپ ہے مسجد اقصی وہ بھی برکت والی ہے۔ لیکن اسی آیت کے اندر ایک بڑا خوبصورت منظرنامہ ہے، کیا دلکش انداز ہے، نسبت کا، تعلق کا، تبرک کے حیا کا۔ فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد ہے، مسجد اقصی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ برکت ہوتی ہے مسجد کے اندر، جہاں انسان سجدہ کرتا ہے، جہاں انسان نماز پڑھتا ہے، جہاں اللہ کی عبادت، ریاضت اور بندگی کی جاتی ہے، وہ جگہ بابرکت ہونی چاہیے، وہ جگہ بھی بابرکت ہے۔ لیکن مسجد اقصی کے بارے میں بطور خاص فرمایا الذی بارکنا حولہ، اس مسجد کے اندر ہی نہیں اس کے ارد گرد بھی برکت ہے۔ لنریہ من آیاتنا، کیونکہ ہم اس میں اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے اور مفسرین کرام کا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد جو رب نے برکتیں رکھی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جگہ پر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے کثرت کے ساتھ مزارات ہیں، ان کے تبرکات ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی کے ارد گرد رہائش پذیر رہے، ان کے دولت قدے تھے، ان کی قبریں وہاں پر موجود تھیں۔ رب نے اس کا حیا کیا، اس تعلق کا حیا ملحوظ خاطر رکھا، اس نسبت کا حیا ملحوظ خاطر رکھا، اس کو تبرک کے طور پر بیان فرمایا الذی بارکنا، یہ بابرکت ہے، یہ برکت والا ہے، یہ تبرک ہے۔ آپ کے مولانا صاحب کیا کہتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، آپ کے شیخ الحدیث صاحب تبرکات کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، آپ کے محدث صاحب کیا کہتے ہیں یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے، آپ کے خطیب صاحب کیا کہتے ہیں یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے۔ رب کے قرآن کی سیر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ساتھ نسبت والی چیزوں میں بھی برکتیں رکھی ہیں۔ بارکنا حولہ، قرآن کو چھوڑ کر آپ کہاں جا سکتے ہیں؟ اس لیے اپنے عقائد کے لیے معیار قرآن کو بنائیں، معیار حدیث مبارکہ کو بنائیں گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر معیار بنائیں گے مسلک کو، معیار بنائیں گے شخصیات کو، معیار بنائیں گے اپنے مفتی صاحب کو، علامہ صاحب کو، تو پھر مفتی صاحب بھی تو عقل مند ہیں اور عقل دھوکہ بھی کھا سکتی ہے۔ وہی کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی نسبتوں میں رب نے برکت رکھی ہے، ایک طرف وہی ہے، دوسری طرف آپ کے مولانا صاحب کی عقل ہے۔ اب دونوں آمنے سامنے، ایک طرف رب کی وہی ہے، ایک طرف آپ کی عقل ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا عقل وہی کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ عقل تو دھوکہ بھی کھا سکتی ہے، عقل تو ناقص ہے، عقل تو ہر مقام پر دھوکہ کھائے گی، لیکن وہی رب کی طرف سے ہے، یہ رب کا کلام ہے، اس کے اندر آپ تروڑ مروڑ کر جو مرضی کر لیں۔ رب نے کہا الذی بارکنا حولہ، میں نے تو مسجد کے ارد گرد بھی برکتیں رکھی ہیں، اس لیے کہ یہ میرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن ہے۔